مصطفیٰ کی بارگاہ میں کچھ صحابہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں پانی کی بہت دقت ہوتی ہے، فلاں کا جو وہ یہودی ہے اس کا آپ کنواں خرید لیں۔ اتنا سننے کے بعد میں عثمان غنی نے یہ بات سنی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا سویرا ہوا، اس یہودی کے یہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں کہا، اے یہودی کیا کنواں بیچتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا میں اس کی ڈبل قیمت دوں گا۔ اس یہودی نے منع کر دیا، کہا مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے بیچنا ہی نہیں ہے۔ اس یہودی نے عثمان غنی سے منع کر دیا، اور منع کرنے کے بعد جب منع کر دیا تو عثمان غنی نے اس سے پھر ایک سوال کیا کہ آدھا آدھا پر تم آدھا مجھے دے دو، یعنی کہ ایک دن پانی میں بھروں گا اور ایک دن تم مالک رہو گے، ایک دن کا مالک میں رہوں گا اور ایک دن کا مالک تم رہو گے، اور دولت ڈبل ملے گی۔ اس یہودی کے دل میں لالچ آ گیا اور آنے کے بعد میں کہا ٹھیک ہے، جب آپ اتنا کہتے ہو تو ایک دن میں پانی بھروں گا، ایک دن آپ بھرنا۔ پھر عثمان غنی نے تمام صحابہ سے کہا میں نے فلاں یہودی کا کنواں خرید لیا ہے۔ تو اب یہ جو صحابہ پانی لینے کے لیے جاتے تو اتنا پانی بھر لاتے تھے تاکہ دوسرے دن بھی چل سکے۔ اب چونکہ یہ یہودی پانی بیچتا تھا، اب اس کے گراہک کم ہو گئے۔ آخر کار وقت ایسا آیا، اس یہودی نے عثمان غنی کو بلایا اور کہا اے عثمان، میں پورے کا پورا کنواں تمہیں بیچتا ہوں، لاؤ کتنی دولت دو گے؟ عثمان غنی نے وہ پورا کنواں خریدا اور صحابہ سے کہا اے صحابہ، بے شک کنواں میں نے خریدا ہے لیکن میں نے مصطفیٰ کی محبت میں خریدا ہے، آج سے جتنا استعمال کر سکو پانی استعمال کرو، یہ آج سے کنواں ہمارا اور تمہارا ہی ہے۔ یہ کس کی محبت تھی عثمان غنی کے دل کے اندر؟ میرے مصطفیٰ کی محبت تھی، اور میرے مصطفیٰ علم غیب کی بھی بات جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ جو ہو چکا ہے اسے بھی جانتے تھے، اور جو ہو رہا ہے اسے بھی جانتے ہیں، اور جو ہونے والا ہے میرے مصطفیٰ وہ بھی جانتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ان کی ماں نے کہا ظہر کا وقت ہو چکا تھا، اس بچے نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ان کی ماں نے کہا بیٹا رک جا، کچھ بات کرنی ہے، جب نماز کو جائے تو مجھ سے بات کر کے جائے۔ اب اس بچے نے وضو کیا، کہا ماں میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پھر اس بچے کی ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، بات پھر کریں گے۔ کہا نہیں ماں، جو تمہاری زبان سے نکلا ہے میں ہرگز اب نہیں جاؤں گا، تب ہی جاؤں گا جو تمہاری زبان سے الفاظ نکلے ہیں پہلے اس بات کو پورا کیا جائے۔ وہ چھوٹا سا بچہ کتنی ماں سے محبت کرتا تھا۔ اے نوجوانوں، اپنی والدہ سے محبت کیا کرو، اور جس کی والدہ اس دنیا سے کوچ کر گئیں تو ان سے گزارش ہے کہ کبھی کبھی قبرستان کا چکر لگا لیا کرو، اس لیے وہاں وہ دفن ہیں جس نے تمہیں 2 سال تک اپنے خون جگر پلا کر، اپنی چھاتی کا دودھ پلا کر بڑا کر دیا۔ آج نوجوان قبرستان میں والدہ کی قبر پہ جانے تیار نہیں ہے۔ اس بچے نے کہا ماں بتا، آج تیرا بیٹا ظہر کی نماز تبھی پڑھنے جائے گا جب تو اس کو بات بتا دے گا۔ کہا بیٹا کون سی مسجد میں نماز پڑھو گے؟ تو اس بچے کا جواب سنو، دل خوش ہو جائے۔ اس بچے نے کہا امی جان میں مسجد نبوی میں نماز پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ بچہ نماز پڑھنے کے لیے جب جا رہا تھا، اس کی ماں نے کہا بیٹا سرکار سے کہنا، یعنی مصطفیٰ سے کہنا کہ میری والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے امی جان، میں آپ کے لیے مغفرت کے لیے دعا کے لیے سرکار سے کہوں گا۔ وہ بچہ ننھا منا بچہ ظہر کی نماز پڑھنے مسجد نبوی آیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے میرے مصطفیٰ نماز پڑھانے کے بعد میں مصلی پر بیٹھ گئے، عبادت کرنے لگے۔ بچہ بیٹھا تھا، انتظار کر رہا تھا اللہ اکبر کہ مصطفیٰ جیسے ہی اٹھیں گے پھر میں اپنی ماں، میری ماں نے جو کہا ہے میں ان سے کہوں گا کہ میری ماں کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب اتنا 1 گھنٹہ ہوا لیکن بچے نے کچھ نہ کہا۔ اب ماں کو فکر ہے کہ میرا بیٹا گیا ہے، ابھی تک نماز پڑھ کے نہیں آیا ہے، نہ اس نے کھانا کھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اتنا وقت گزر گیا کہ عصر کا وقت آ گیا۔ اب عصر کی اذان ہوئی، ہونے کے بعد میں نماز ہوئی، سارے صحابہ نے نماز پڑھی، اس بچے نے بھی مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب سارے صحابہ نے مصافحہ کیا، اس بچے نے بھی مصافحہ کیا، اور مصافحہ کرنے کے بعد میں اب میرے مصطفیٰ مسجد نبوی سے نکلے۔ اب بچہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، میرے
مصطفیٰ آگے آگے جا رہے ہیں، لیکن بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ مصطفیٰ سے کہہ دوں کہ میری ماں کے لیے دعائیں مغفرت کر دو۔ لیکن یقین جانو پیارے مسلمانوں، میرے نبی غیب کی بھی بات جانتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا میرے مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں جو ہو چکا ہے میرے مصطفیٰ اسے بھی جانتے تھے، اور جو ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں، اور جو ہونے والا ہے میرے مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ کچھ دور چلے وہ قدم ٹھہرے، نبوت والے قدم ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد میں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ہے حذیفہ چلا جا، اللہ تعالیٰ نے تیری والدہ کی بھی مغفرت فرما دی ہے اور تیری بھی مغفرت فرما دی ہے۔ وہ بچہ کون تھا؟ کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ مصطفیٰ کا صحابہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اے نوجوانوں، ماں کا کہنا مان لیا کرو، باپ کا کہنا مان لیا کرو۔ قسم خدا کی اگر تم نے ان کا کہا اور کہنے کے مطابق تم ان کے احکام پہ چلتے رہے، والدین نے جو سمجھایا ہے اس پر چلتے رہے، تو قسم خدا کی اگر تمہارے چلنے سے، تمہارے اچھے کام سے والدین مسکرا گئے تو دنیا میں تمہارے والدین مسکرائیں گے، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرائے گا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔